بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم کلی عرضی کے جو دو اقسام ہیں یعنی خاصہ اور عرض عام، اس کی مزید دو اقسام کی طرف تقسیم کریں گے۔ نمبر ایک لازم اور نمبر دو مفارق، ٹھیک ہے؟ تو خاصہ کی بھی دو قسمیں بن جائیں گی، خاصہ لازم اور خاصہ مفارق۔ اسی طرح عرض عام کی بھی دو قسمیں بن جائیں گی، عرض عام لازم اور عرض عام مفارق۔ تو کل چار صورتیں بن جائیں گی، خاصہ لازم، خاصہ مفارق، عرض عام لازم اور عرض عام مفارق۔ یہ چاروں صورتیں یہ عبارت میں مذکور ہے، اگرچہ وہ مثال مصنف رحمہ اللہ نے ہر ایک کی نہیں لکھی ہے، لیکن یہ عبارت ویسی لمبی ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ لیکن اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے اگر ہم دو اصطلاحات سمجھ لیں تو یہ عبارت اور بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے اصطلاح سنی ہوگی بالقوہ اور بالفعل، ٹھیک ہے؟ یہ بالقوہ بالفعل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بالقوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر، انسان ہو کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت موجود ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کام کو نہ کرے، بس صلاحیت اور قوت اس کو کرنے کی موجود ہے تو ہم اس کو بالقوہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کے اندر ڈرائیور بننے کی صلاحیت اور قوت موجود ہے، تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ انسان بالقوہ ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ ابھی ڈرائیونگ جانتا نہیں ہے، لیکن صلاحیت اور قوت موجود ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ کہنا درست ہے کہ انسان بالقوہ ڈرائیور ہے، کیونکہ اندر صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مثال کے طور پر زید جو ہے، اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت قوت موجود ہے، تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ زید بالقوہ کاتب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اگرچہ وہ کتابت تو ابھی نہیں کر رہا، لیکن صلاحیت قوت موجود ہے۔ تو میرا یہ کہنا کہ زید بالقوہ کاتب ہے یا انسان بالقوہ کاتب ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت قوت موجود ہے، یا انسان بالقوہ ڈرائیور ہے، تو یہ بالکل درست ہے کیونکہ انسان کے اندر ڈرائیور بننے کی قوت اور صلاحیت موجود ہے، اگرچہ وہ ابھی اس کام کو انجام نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ اصطلاح سمجھ آ گئی۔ دوسری اصطلاح ہے بالفعل کی۔ بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے کی صلاحیت اور قوت بھی موجود ہو اور اس کام کو انجام بھی دے رہا ہو، اس کام کو کرتا بھی ہو۔ مثال کے طور پر زید لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں یوں کہتا ہوں کہ بھئی زید بالفعل کاتب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کتابت کی صلاحیت بھی ہے اور ابھی لکھنے والے کام میں مصروف بھی ہے، ٹھیک ہے، لکھنے والے پروسیس سے گزر رہا ہے، تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی زید بالفعل کاتب ہے۔ یا مثال کے طور پر زید گاڑی چلا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں زید بالفعل ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ابھی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور ڈرائیونگ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ تو جب ایک بندہ بالفعل ایک کام کو سر انجام دے رہا ہو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالفعل فلاں کام کر رہا ہے۔ اور بالقوہ کا مطلب کہ ایک کام کرنے کی قوت اور صلاحیت موجود ہو اگرچہ اس کام کو فی الحال نہ کرتا ہو۔ تو یہ دو اصطلاحات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ دراصل میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی کہ یہ ابھی ان مثالوں میں یہ اصطلاح استعمال ہوگی، ٹھیک ہے، بالقوہ اور بالفعل، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آتے ہیں دوسری اصطلاح کی طرف۔ دیکھیں، یہ جو میں نے کہا نا کہ خاصہ اور عرض عام، اس کی خاصہ کیا ہے، عرض عام کیا ہے، کلی عرضی کیا ہے، اس کی مکمل تفصیل پچھلے درس نمبر 48 میں مثالوں سمیت گزر چکی ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، دوسری اصطلاح یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو درس نمبر 17 میں ہم نے لزوم کے بارے میں پڑھا تھا کہ بھائی لازم کیا چیز ہے، اور لازمی وجود، لازمی ماہیت، اور اسی طرح لزومی ذہنی، لزومی خارجی، یہ کیا چیز ہے، لازم بیان بمعنی العام، لازم بیان بمعنی الاخص۔ یہ اصطلاح ہم نے تفصیل کے ساتھ درس نمبر 17 میں پڑھ لی تھی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی عارض کی دو قسمیں، ایک ہے عارض لازم اور ایک مفارق۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ عارض کی جو دو قسمیں ہیں، لازم اور مفارق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، لازم یہ وہ عارض ہے کہ جو اپنے معروض سے اس کا جدا ہونا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی عارض وہ حالت اور وہ عارض جس کا اپنے معروض اور اپنے محل سے جدائی ممکن نہ ہو، ممتنع ہو، اور وہ اپنے معروض اور محل کے ساتھ ایسا لازم ہو کہ اس کی جدائی آپس میں نہ ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آگ ہے، ٹھیک ہے، تو آگ کے ساتھ حرارت اس طور پر لازم ہے کہ یہ حرارت اور تپش یہ آگ سے جدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ موجود ہو اور اس کے اندر حرارت اور تپش موجود نہ ہو۔ تو یہ لازم کی مثال ہے کہ حرارت اور تپش یہ آگ کے ساتھ ایسے لازم ہے کہ اس حرارت کا آگ سے جدا ہونا محال ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہاں وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے والا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کلام فرمایا تھا کہ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ہم تو عادتاً کی بات کر رہے ہیں کہ عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ موجود ہو اور تپش موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو عارض کی جناب یہ دو قسمیں ہوئی، ایک ہوا لازم اور ایک ہوا مفارق، ٹھیک ہے۔ تو لازم کی ہم نے تعریف کی کہ وہ عارض اور وہ حالت جس کا اپنے معروض اور محل سے جدا ہونا، الگ ہونا ناممکن ہو، محال ہو۔ اس کی ہم نے مثال پڑھ لی، جیسے حرارت ہے، تو جیسے حرارت جناب یہ جو ہے لازم ہے کس کے ساتھ؟ آگ کے ساتھ، کہ آگ سے یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ مفارق کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ مفارق یہ وہ عارض ہے یا وہ حالت ہے کہ جو اپنے معروض سے، اپنے محل سے اس کا جدا ہونا ممکن ہو، اپنے معروض اور محل سے یہ جدا ہو سکتا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی اپنے محل اور معروض کے ساتھ ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ انسان کا بالفعل کاتب ہونا، تو بالفعل کتابت یہ انسان کے ساتھ یہ عارض مفارق ہے۔ کبھی جب انسان لکھے گا تو وہ بالفعل کاتب ہوگا، اور جب وہ نہیں لکھے گا، انسان سویا ہوگا تو وہ کاتب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو کتابت بالفعل، کتابت بالفعل یہ انسان کے لیے کیا ہے بھائی؟ انسان کے لیے یہ ہے عارض مفارق۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ کیسے؟ کیونکہ عارض مفارق ہم نے کہا کہ وہ عارض اور وہ حالت جو اپنے معروض سے جدا ہو سکتی ہو۔ تو کتابت بالفعل یعنی لکھتے رہنے والی صفت ہے، یہ انسان سے جدا ہو سکتی ہے۔ کبھی انسان جب لکھے گا تو کاتب بالفعل ہوگا، جب نہیں لکھے گا تو کاتب بالفعل نہیں ہوگا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ پھر یہ جو لازم ہے نا، لازم اس کی دو قسمیں جناب، ایک ہے لازم ماہیت، ٹھیک ہے، اور ایک ہے جناب لازم وجود۔ لازم وجود بہت آسان ہے۔ دیکھیں لازم ماہیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازم جو اپنے معروض اور محل کے ساتھ باعتبار ماہیت کے لازم ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے معروض کی ماہیت کے ساتھ اس کی حقیقت اور فطرت میں یہ لازم داخل ہو۔ جیسے جفت کا ہونا، یہ چار کا جو عدد ہے اس کی ماہیت اور فطرت میں یہ جفت ہونا داخل ہے۔ یا مثال کے طور پر طاق یہ 3 کے عدد کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے اس کے ساتھ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب 4 کا تصور چاہے ذہن میں کرو چاہے خارج میں کسی افراد کے ضمن میں 4 کا عدد موجود ہوگا تو جفت وہاں اس کے ساتھ خامخواہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زوجیت یہ اربعہ یعنی 4 کے عدد اور اس کی حقیقت اور فطرت میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کیونکہ جفت کیا کسے کہتے ہیں؟ ما ينقسم الى المتساویین، جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو، تو 4 بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا جہاں 4 ہوگا تو برابر تقسیم ہونے والا سین لازمی ہوگا۔ اس صورت میں جفت جو ہے وہ 4 کی حقیقت اور فطرت میں داخل ہے۔ اسی طرح آپ کا ہونا یہ 3 کی حقیقت اور فطرت میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زوجیت یہ 4 کے ساتھ اور فردیت 3 کے ساتھ، یعنی طاق ہونا 3 کے حقیقت اور ماہیت میں داخل ہے، اس لیے یہ لازم ماہیت کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زوجیت یہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ اربعہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، 4 کے ساتھ۔ اسی طرح لازم وجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازم، وہ عارض یا وہ حالت جو اپنے معروض کے ساتھ وجود کے اعتبار سے لازم ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب یہ وہ معروض اور محل موجود ہوگا تو یہ عارض اس کے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کالا پن ہے، سواد ہے، یہ حبشی کے وجود کے ساتھ لازم ہے۔ جب بھی حبشی افریقہ میں حبشہ میں کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کالا پن لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھو جب وہ موجود ہوتا ہے، معروض موجود ہوتا ہے حبشی، تو کالا پن اس کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے، موجود ہو جاتا ہے۔ تو یہ کالا پن جو ہے، یہ سواد، یہ حبشی کے حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ حبشی کی حقیقت اور ماہیت تو حیوان ناطق ہے۔ اگر سواد اور کالا ہونا یہ حیوان ناطق اور حبشی کی حقیقت کے ساتھ لازم ہوتا تو پھر تو تمام کے تمام انسان حیوان ناطق ہے، سب کالے ہوتے، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حبشی کے وجود کے ساتھ جو ہے یہ سواد اور کالا پن لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ سواد لازم ہے کس کے ساتھ؟ حبشی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بالقوہ بالفعل اور لازم مفارق کسے کہتے ہیں، اور لازم کے جو 2 اقسام ہیں، لازم ماہیت اور لازم وجود، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو کلی عرضی ہے اس کے جو 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، خاصہ اور جناب عرض عام۔ اب دیکھیں خاصہ عرض عام کی تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے، تو اس کی 2 قسمیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ خاصہ کی 2 قسم، خاصہ لازم اور خاصہ مفارق، ٹھیک ہے۔ یہاں میں لکھ لیتا ہوں خاصہ لازم اور خاصہ مفارق۔ اسی طرح
عرض عام کی بھی دو قسمیں ہوئے، عرض عام لازم اور عرض عام مفارق، عرض عام مفارق، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ چاروں قسمیں. اب اس کی مثالیں خاصہ لازم کسے کہتے ہیں بھائی؟ وہ خاصہ یہ وہ عرض ہے جو اپنے معروض اور اپنے محل کے ساتھ لازم ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس سے اس کی جدائی ممکن نہ ہو، اور خاصہ بھی ہو. جیسے مثال کے طور پر ضحک اور کتابت، دو مثالیں ہو گئی. یہ لازم ہے انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کے لیے خاصہ لازم ہے. کیسے؟ ضحک اور کتابت یہ انسان کے لیے خاصہ اس لیے ہے کہ ہم نے کہا تھا خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد اور جزیات کی حقیقت سے خارج ہو. تو انسان کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے. معلوم ہوا کہ ضحک اور کتابت انسان کے لیے خاصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسے افراد پر حمل ہو رہا ہے جن کی حقیقت ایک ہے. تو انسان کے افراد زید اور بکر کی حقیقت ایک ہے. معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہوئے خاصہ، اور لازم اس لیے ہوئے کہ ضحک اور کتابت یہ انسان کے لیے بالقوہ لازم ہے، کہ انسان کے اندر ضحک اور کتابت کی قوت موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضحک اور کتابت یہ بالقوہ انسان کے لیے لازم ہے. تو یہ خاصہ لازم کی مثال ہو گئی. اسی طرح خاصہ مفارق کی مثال کہ ضحک اور کتابت، ٹھیک ہے، ضحک اور کتابت یہ لازم ہو انسان کے لیے بالفعل، ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں ضحک اور کتابت خاصہ تو ہوا جب بالفعل کا مطلب یہ انسان کو ہنسنے کی حالت، تو جب وہ ہنسے گا تو وہ بالفعل کاتب ہوگا، جب وہ نہیں ہنسے گا تو نہیں ہوگا. معلوم وہ خاصہ مفارق ہوا. یہ ایسا خاصہ ہے کہ جو اپنے معروض یعنی انسان سے جدا ہو سکتا ہے، کبھی ہنسے گا کبھی نہیں ہنسے گا، کبھی کتابت کرے گا کبھی نہیں کرے گا. اسی طرح عرض عام کی بھی دو قسمیں، عرض عام لازم اور عرض عام مفارق. عرض عام لازم کی مثال جیسے مشی بالقوہ، کہ مشی جو ہے آپ کو پتہ ہے عرض عام ہے. کیونکہ عرض عام اس لیے ہے، ہم نے کہا کہ وہ کلیہ عرض عام کہ جو اپنے افراد کے حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر حمل ہو کہ ان کی حقیقتیں مختلف ہو. تو مشی جو ہے، مشی چلنا، اب دیکھیں یہ اپنے افراد و جزیات کی حقیقت سے خارج ہے اور ایسے افراد پر حمل ہو رہا ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہے. انسان بھی ماشی ہے، گدھا بھی ماشی ہے، فرس بھی ماشی ہے، اسد بھی ماشی ہے، اور ساحل، حیوان ساحل فرس وہ بھی ماشی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ماشی ہے. تو معلوم ہے کہ ایسے افراد پر حمل ہو رہا ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے یہ ماشی جو ہے بالقوہ یہ انسان کے لیے یہ عرض عام لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرض عام تو ہو گیا اور لازم اس طور پر ہے بالقوہ کہ انسان کے اندر مشی کی قوت اور صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ماشی انسان سے اس کے انفکاک اور جدائی ممتنع ہے، محال ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح عرض عام مفارق کی مثال مشی بالفعل، مشی بالفعل، ٹھیک ہے، انسان کے لیے. اب دیکھیں انسان جب مشی کرے گا تو وہ بالفعل ماشی ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب مشی نہیں کرے گا وہ سویا ہوگا. تو یہ مشی جو ہے یہ انسان سے جدا ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ عرض عام مفارق کی مثال ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ خاصہ لازم کی مثال، خاصہ مفارق، عرض عام لازم، عرض عام مفارق کی مثال آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اب عبارت میں سمجھتے ہیں. دیکھیں العرضی عن الخاصۃ والعرض العام، ٹھیک ہے. یہ عرضی کی جو دو قسمیں ہیں یعنی خاصہ اور عرض عام، ينقسم الى لازم و مفارق، اس کی تقسیم ہوتی ہے لازم اور مفارق کی طرف، جیسے یہاں پر میں نے کی ہے، ٹھیک ہے. فاللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، لازم اسے کہتے ہیں کہ جس کا اپنے معروض سے انفکاک اور جدائی یہ ممتنع اور محال ہو، نہ ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے. پھر اس کی دو قسمیں میں نے کہا، ایک ہے لازم ماہیت، لازم وجود، اما بنظر الى الماہیت، یا تو اعتبار ماہیت کے یعنی اس کی جدائی اپنے معروض سے ماہیت کے اعتبار سے نہیں ہوگی اور ماہیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ لازم ہوگا. کالزوجیت للاربعۃ والفردیت للثلاثۃ، جیسے جفت ہونا 4 کی عدد کے ساتھ اور طاق ہونا 3 کی عدد کے ساتھ لازم ہے کہ یہ جفت ہونا یہ 4 کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہے اور طاق کا ہونا یہ 3 کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہے. فإن انفكاك الزوجیت عن الاربعۃ والفردیت للثلاثۃ مستحیل، کیونکہ جفت کا جدا ہونا 4 سے اور طاق کا جدا ہونا 3 سے یہ محال ہے، ٹھیک ہے. کیسے وہ میں نے تفصیل سے یہاں بتا دیا. وَإِمَّا بِنَظْرِ لِلْوُجُودِ، اور یا لازم ہوگا جتنا اپنے معروض سے جدائی ممکن نہ ہوگی اس کے معروض کے وجود کے اعتبار سے یہ لازم وجود، ٹھیک ہے. كالسواد للحبشی، جیسے کالا پن یہ لازم ہے حبشی کے ساتھ. فإن انفكاك السواد عن وجود الحبشی مستحیل، کیونکہ
کیونکہ کالے پن کا جدا ہونا حبشی سے یہ محال ہے، لیکن لا عن ماہیتہ، یہ اس کا جدا ہونا اس کی ماہیت سے یہ محال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ماہیتہ الانسان، کیونکہ حبشی کی ماہیت جو ہے حیوان ناطق انسان ہے۔ وظاہر ان السواد لیس بلازم للانسان، اور ظاہر ہے یہ بات کہ کالا پن جو ہے یہ انسان کے ساتھ حیوان ناطق ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تمام کے تمام انسان حیوان ناطق ہے، ہر ایک بندہ کالا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو لازم کی تفصیل گزر گئی کہ لازم ماہیت اور لازم وجود کیا ہے۔ العرض المفارق وما لم يمتنع انفكاكه عن الملزوم، عرض مفارق یہ وہ عرض ہے کہ جس کا اپنے معروض سے جدائی یہ ممتنع نہ ہو بلکہ ممکن ہو، اپنے معروض سے جدا ہو سکتا ہو۔ کل کتابت بالفعل للانسانی، جیسے کتابت بالفعل یہ انسان سے جدا ہو سکتی ہے، والمشی بالفعل له، اور مشی بالفعل یہ بھی انسان سے جدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ کتابت یہ خاصہ ہے انسان کا، لیکن خاصہ مفارق ہے، جیسے یہاں میں نے لکھا ہے کتابت انسان کے لیے بالفعل یہ جدا ہو سکتا ہے، اور مشی بالفعل انسان یہاں میں نے لکھا ہے یہ عرض عام مفارق ہے، انسان سے جدا ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ خاصہ، عرض عام اور اس کے اقسام، لازم اور مفارق کے اعتبار سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔